سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، صلی اللہ علیہ عشرہ، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 912 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے، اللہ اسے بڑھا کے بدلے میں 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ دیگر احادیث مبارکہ میں بھی اس عنوان پہ احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف پڑھا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور اس کے 10 درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ نماز کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ حج عمرے کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ جہاد کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ تلاوت کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ لیکن جب باری آتی ہے درود پاک کی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ اب اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ فرشتے رب کی بارگاہ سے رحمتیں لے کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہم امتیوں کا درود کیا ہے کہ ہم رحمتوں کی آمد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ تو اے اللہ جب تو تیرا حبیب ہے، تو پیارا حبیب ہے، تو ہمارے کہنے پر کیا تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے؟ فرمایا نہیں، تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں، اگر تم نام ہی کہتے میں نے تو ازل والے دن ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ پھر اللہ ہمیں کیوں حکم دیتا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں جب بھیک مانگنے والا بھیک مانگنے جاتا ہے اس کے گلے میں کٹورا ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا مجھے 10 روپے دو، 50 دو، 100 دو، بلکہ وہ دروازے پہ دستک دے گا تو یوں کہے گا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے بابا۔ اب جو بچوں کی خیر جب مانگتا ہے نا تو گھر والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی چاہتا ہے، اس کو خیرات دینی چاہیے، تو وہ اس کے پاس جو میسر ہوتا ہے تو اس کو مؤثر بناتے ہوئے اسے دے دیتا۔ تو فرمایا کہ جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہو نا، تمہیں کچھ طلب ہو، کچھ چاہیے، تو بیکاری چونکہ بچوں کی خیر مانگتا ہے، میرے تو بچے ہیں کوئی نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ تو فرمایا اگر خیر مانگنی ہے نا تو میرے حبیب کی خیر مانگو، جب میرے حبیب کے لیے رحمتوں کے نزول کی تم دعا مانگو گے نا، میں سمجھ جاؤں گا یہ کوئی بیکاری ہے، اور جو رحمتیں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ہیں اسی میں سے چھینٹا تمہیں بھی عطا فرما۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے، چونکہ آج میرے اس درس کے 2 عنوان ہیں تو 5-5 منٹ دونوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بھی رکن ادا کرتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ہر رکن کی اپنی اپنی دوائیں ہیں، اور کوئی ذکر نہیں کرتا، صرف درود شریف پڑھے جا رہا ہے۔ تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہوا اور میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بھائی میں نے دیکھا کہ تو صفا مروہ میں بھی درود پڑھ رہا ہے۔
حجر اسود کے پاس بھی درود پڑھ رہا ہے، طواف کعبہ کے دوران بھی درود پڑھ رہا ہے، کیا اور تمہیں دعائیں نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا آتی ہیں لیکن میں پڑھتا درود ہی۔ کہا کیوں درود ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہ میری طرف مڑ کے کہنے لگا پہلے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں جانتے، میں عبداللہ بن عباس ہوں۔ کہنے لگے آپ تو بڑے فقیہ ہیں، اگر آپ جیسا فہم و فراست والا بندہ، علم و دانش والا میرے سامنے نہ ہوتا نا تو میں یہ بات کبھی کسی کو نہ بتاتا۔ آج پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ درود شریف میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اور میرے والد ایک مرتبہ ایک تجارت کے سفر کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ابا جی کو موت آ گئی اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ وہ بڑے خوبصورت تھے لیکن جو ہی انتقال ہوا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا اور میں حیران پریشان ہو گیا کہ ان کا چہرہ تو اتنا خوبصورت تھا اور یہ مرنے کے ساتھ ہی کالا ہو گیا، اور میں ڈر گیا کہ میں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تو لوگ کیسے ان کا چہرہ دیکھیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تو میں سائیڈ پہ بیٹھ کے پہلے تو رونے لگا، پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور میں نے کہا اللہ کچھ مجھ پہ رحم فرما کہ میرے ابا جی کا اتنا پیارا چہرہ تھا، آج مرنے کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں سجدے میں ہی تھا، رب کی بارگاہ میں عہداری کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی، سجدے کی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے والضحیٰ کا چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، سونے مکھڑے والا محبوب تشریف لے آئے۔ ان کا گورا گورا ہاتھ پہچانا میں نے بھی نہیں، آگے بڑھے اور میرے والد کی میت کے قریب پہنچے اور ان کے چہرے پہ وہ پیارا سا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیرا اور میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ روشن ہو گیا۔ میں پیچھے دوڑا، میں نے کہا کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ تشریف لائے، آپ ہیں کون؟ تعارف تو کرواتے جائیے۔ تو وہ فرمانے لگے مجھے نہیں جانتے، اور جس نبی پہ یہ درود پڑھتا تھا میں وہی محمد رسول اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا یہ تو خواب تھی، آگے بڑھ کے باپا کے چہرے کو دیکھوں۔ تو میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا وہ چہرہ روشن ہو گیا کہ ایسا حسین تو دنیا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے درود پاک کی برکت، دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہے، آخر کی زندگی میں بھی کامیابی ہے، اور اس کے نام مقبول ہونے میں تو کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ نام مقبول ہو۔ کیوں؟ نماز اللہ کا حق، روزہ اللہ کا حق، جہاد اللہ کا حق، لیکن یہ تحفہ ہے تو اللہ تعالیٰ خیانت تو نہیں کرتا نا، تو یہ کبھی نامقبول یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کثرت کے ساتھ اولیاء کاملین درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو کثرت کسے کہتے ہیں؟ کثرت جو ہے 313، اس کو کثرت یا اس سے زائد آپ پڑھتے ہیں تو وہ کثرت میں شمار ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ روزانہ درود شریف پڑھا کریں، اگر زیادہ نہیں ہو سکتا، کثرت نہیں کر سکتے تو روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، تو 100 بار درود شریف پڑھنے کا معمول بنا دیجیے۔